الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ 3 ہفتوں سے اسلام ہی میرا پسندیدہ دین کیوں ہے، اس عنوان پر بات چل رہی تھی۔ گزشتہ ہفتے سیزن والا مسئلہ آ گیا تھا تو وہ چھوٹ گیا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سفر اور اس کی بدعات اور رسومات کے بارے میں بات کی تھی، لیکن اس سے پہلے 3 ہفتے لگاتار کنٹینیوز کہ پوری دنیا میں جتنے مذاہب اور دین اور دھرم پائے جاتے ہیں اس کے اندر اسلام ہی سب سے زیادہ پاورفل اور پسندیدہ اور مقبول دین کیوں ہے۔ آج اس کی آخری کڑی 4تھا پارٹس آج بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے اس وقت 4-5 دلائل بیان کیے تھے کہ اسلام میرا پسندیدہ دین کیوں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، 6ٹھی دلیل آج بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو صرف کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک خاندان کے لیے، کسی ایک برادری کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے دین بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ عالم میں بسنے والے ہر انسان، چاہے وہ شہری ہو، دیہاتی ہو، آقا ہو، غلام ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا ہو، دنیا کا، عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی نسل کا ہو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم تمام کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، صرف جو ہے مکہ والوں کے لیے اور عرب والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ عرب، عجم، کالے، گورے، مسلمان، نان مسلم سب کے لیے جب آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تو اسلام یہ عالمی دین ہے، انٹرنیشنل ریلیجن ہے، پوری دنیا کے لیے مذہب بن کر آیا ہے، دین بن کر آیا ہے۔ تو اسلام جو ہے پورے عالم کا قیامت تک کے لیے یہ دین بن کر آیا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء نے اس کے ذریعے اعلان کروا دیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ایک اور موقع پر فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اے نبی آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ ساری انسان، للناس کہا، للمسلمین، مسلمان صرف نہیں کہا گیا، بلکہ ساری انسانیت کے لیے آپ بشیر بن کر آئے تھے، ساری انسانیت کے لیے آپ نذیر بن کر آئے تھے۔ جو مانے گا، آپ کو فالو کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، آپ کے طریقے کو اپنائے گا، آپ کے مشن پر چلے گا، اس کے لیے آپ بشیر ہیں۔ اور جو نہیں مانے گا، انکار کرے گا، ضد کرے گا اور آپ کے طریقے کو چھوڑے گا، اس کے لیے آپ نذیر بن کر آئے ہیں۔ کوئی بھی ہو،
کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، ساری انسانیت کے لیے جب آپ نبی بن کر آئے تو یہ دین اور اسلام بھی پورے عالم کے لیے، تو یہ اسلام عالمی دین ہے۔ اور اسی بات نے تو اس اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام جو ہے آج پھیلا ہوا ہے۔ جہاں بھی سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اور جہاں نہیں ڈوبتا، ناروے کا ملک جو ہے سورج وہاں ڈوبتا ہی نہیں ہے، رات میں واپس نکل آتا ہے، ڈوبنے جاتا ہے پھر واپس نکل آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا جیسا ہوتا ہے، شام کی جیسا وقت ہوتا ہے۔ تو سورج جہاں ڈوبتا ہے اور جہاں نہیں ڈوبتا، جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے چپے چپے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے۔ بلکہ اسلام کی بات تو ہے ہی، اسلام کے ماننے والے، اسلام کے فالوورز، اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے دنیا کے جزیروں میں، دنیا کے ٹاپوؤں میں، سمندروں کے بیچ میں، جہاں جانے کے راستے نظر نہیں آتے، لیکن وہاں پر بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اذانوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دنیا کوئی لمحہ، کوئی گھنٹہ، کوئی سیکنڈ خالی نہیں ہے کہ جس وقت اذان پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں نہ ہو رہی ہو۔ یہ اسلام عالمی دین ہے۔ حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنا واقعہ، یعنی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ خالی اسلام کی بات نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے علماء دیوبند کو بھی کہاں کہاں پہنچایا ہے، ان کا فیض کہاں کہاں پہنچا ہے۔ تو تقی صاحب فرماتے ہیں کہ انڈونیشیا کے جزیروں میں سفر ہوا، اللہ نے ان کو پوری دنیا میں گھمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انڈونیشیا کے جزیروں میں، ٹاپوؤں میں جانا ہوا تو ایک لمبا سفر بائیں یعنی سمندر، ہم نے لمبا سفر کیا اور ایک چھوٹے سے جزیرے میں پہنچے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا، دل میں خیال آیا پتہ نہیں یہاں مسلمان ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، چلو مسلمان ہوں گے تو مسجد ہوگی نہیں ہوگی، چلو مسجد ہوگی تو ٹھیک ٹھاک امام ہوگا نہیں ہوگا، یہ دل میں خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب وہاں اترے، مغرب کا وقت ہوا تو مسجد نظر آئی کہ مسجد بھی ہے، وہاں گاؤں اور بستی کے حساب سے مسجد تھی۔ اذان ہوئی تو دل میں خیال آ رہا تھا کہ شاید نماز ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن امام ایسے کوئی ہوگا۔ یہاں جنگل میں اور ٹاپو میں، سمندر کے بیچ میں جزیرہ ہے، یہاں علم کی روشنی کہاں سے پھیلی ہوگی۔ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو شاندار قرات کی، بہترین قرآن پڑھا تو دل بولے بہت خوش ہوا، دل باغ باغ ہو گیا۔ پھر آگے بڑھ کر ملاقات کی، پوچھا تو کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں۔ تو اللہ نے یعنی خالی عالم نہیں بلکہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس کا اخلاص ہے، ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں اور ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کے اندر علم دین کی جو ہوا چلائی ہے، جو فضا چلائی ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اللہ نے اہل دیوبند کو اس کے لیے قبول کیا ہے۔ تو وہاں پر بھی بولے مغرب کی نماز ایک شاندار بہترین قرات میں عالم دین نے پڑھائی۔ تو اسلام یہ عالمی دین ہے، دنیا کے چپے چپے پر، جہاں دنیا کی چیزیں نہیں پہنچی لیکن اسلام پہنچا ہے۔ دنیا کے بہت سے علاقے، بہت سے ملک، بہت سے شہر، بہت سے گاؤں، بہت سے دیہات دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، ان آنے جانے کے وسائل نہیں ہیں، آمد و رفت کے ذرائع نہیں ہیں، دنیا والوں سے کنیکشن اور تعلق ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اللہ سے رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اسلام وہاں پر بھی وہاں پر بھی اسلام کے فالوورز اور اسلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ تو اسلام یہ عالمی دین ہے۔ یہ ایک دلیل نمبر 6 یا 7 کہہ لیجئے، وہ 3 تو پارٹس جو گزرے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 7ویں یا 6ٹھی دلیل ہے کہ اسلام عالمی دین ہے۔ پورے عالم کے اندر آج اللہ نے اس کو لہرایا، جتنا دبائیں گے اتنا یہ ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا دباؤ گے اتنا اور سوا ہوگا۔ خیر ہاں، وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، تاتاری قوم
ہاں جنہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس زمانے میں عراق اور بغداد اس کا جو کیپٹل تھا، اسلام کا مرکز ہوا کرتا تھا، تو صرف بغداد شہر کے اندر اس کے اطراف میں 6 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں یہ تعداد بہت بڑی کہلائے گی۔ ہزاروں لائبریریاں اور کتب خانے انہوں نے ختم کر دیے تھے، کیونکہ ہاتھوں سے وہ لکھے جاتے تھے۔ وہ کتابیں جب دریائے دجلہ اور فرات میں بہائی گئیں تو اس کا پانی مہینوں تک کالا ہو کر بہتا رہا، اس روشنائی اور سیاہی کی وجہ سے۔ اتنا انہوں نے جو ہے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی پوری کوشش کر ڈالی، لیکن اسلام پھر بھی پھیلا، اور جو مٹانے آئے تھے وہی اسلام کے کیا بن گئے؟ پاسباں اور محافظ بن گئے۔ ہاں، اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم کھانے سے۔ ہاں، جو صنم خانوں میں رہنے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، وہ کعبہ کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے اللہ نے انہیں چن لیا۔ مسلمانوں، لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے۔ ہم آج کے فتنوں کے اندر فتنوں کا شکار ہو کر ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم اسلام کی پٹری سے نیچے اتر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کا دامن ہم سے چھوٹ جائے، اور وہ قومیں جو اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کر رہی تھی، آج وہ اسلام کو فالو کر رہی ہیں، اسلام کے دامن میں آ رہی ہیں، اور ہم سے زیادہ وہ سنتوں کو جان جان کر پیارے آقا کی یعنی سنت پر وہ قربان ہو رہے ہیں، وہ لٹا رہے ہیں، مٹا رہے ہیں اپنے آپ کو، ایک ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور ہم سنت تو کیا فرائض کو یوں چھوڑ رہے ہیں۔ بولے تو نماز کب پڑھتا ہے؟ بولے میں آج پڑھتا ہوں فجر کی، پھر ظہر کی، پھر عصر، مغرب، عشاء، پھر فجر۔ بولے اچھا، بولے تو بولے جمعہ فٹافٹ جمعہ تو یہ جمعہ یعنی فٹافٹ پڑھتے ہیں، پورا یعنی ہفتے کی اڑ گئی، کیونکہ صرف جمعہ کو کھاتے ہیں، پورے دن تو کھاتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ مذاق بنا رکھا ہے، فرائض کا چھوڑنا یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کر رہا ہے، ایک شرابی شراب پی رہا ہے، ایک جواری جوا کھیل رہا ہے، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں احساس ہے میں غلط کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ آج نہیں تو کل اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے، اور دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں، لیکن بے نمازی نماز چھوڑ رہا ہے، اسے احساس نہیں۔ آرام سے روزانہ کبھی چھوٹ گئی، آگے پیچھے ہو گیا، آنکھ نہیں کھولی فجر میں، وہ عذر کا مسئلہ الگ ہے، لیکن پابندی کے ساتھ 5 ٹائم، فجر تو چھوڑو، 5 ٹائم کی نماز مسلمان چھوڑ رہا ہے۔ عام 97.5%، 97.5% مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں، اور کبھی یعنی احساس بھی نہیں آتا، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، اور شام کے سہانے وقت میں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ تو نے آج اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر تو بہت بڑا مجرم بنا ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اسلام عالمی دین ہے، یہ دلیل ہے کہ اسلام دوسرے مذہب پر یعنی فوقیت رکھتا ہے، اسی لیے اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ نمبر 7 یا نمبر 8، اسلام کامل اور مکمل دین ہے۔ دوسرے مذاہب کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کے ہاں زندگی کے ہر فیلڈ، زندگی کے ہر شعبے میں وہ رہنمائی، وہ ہدایات آپ کو نہیں ملیں گی جو اسلام نے دیے ہیں۔ پیدائش سے لے کے موت تک زندگی کے ہر شعبے میں، سمجھے، کاروبار کی لائن سے، بلکہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی مسائل شروع، احکام شروع کہ اذان دینا ہے تو دائیں کان میں اذان دی جائے گی اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی۔ تو یعنی شروع پہ ساری ہدایات، سارے مسائل، زندگی کے پیدائش سے لے کے موت تک، اور موت کے بعد بھی قبر کے مسائل اور اس کے جنازے کے مسائل، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ عبادت کا مسئلہ ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا مسئلہ ہو جس کو عبادات کہا جاتا ہے، یا معاملات، لین دین، کاروبار کا مسئلہ ہو، یا معاشرت، رہن سہن کہ کیسے رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا، شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ تو چاہے وہ معاشرت کا یعنی شعبہ ہے، یا معاملات کا شعبہ ہے، یا ایمانیات کا شعبہ ہے، زندگی کے ہر فیلڈ میں، جیسے نکاح ہے، شادی بیاہ ہے، طلاق ہے، موت میت ہے، زندگی کے ہر فیلڈ میں اسلام نے وہ ہدایات دی ہیں کہ کسی اور کے پاس جا کر مسائل کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جب یہ آیت پاک نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا. یہ بہت بڑی خوشخبری تھی، یہ بہت بڑی اسلام کی اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری تھی. یہاں تک کہ اس کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا ہے کہ ابھی کہا جائے کہ سب کو 1,000 روپے دیے جائیں گے تو اس کی فیلنگ تو دیکھو کیسے ہو جائے گی. لیکن دین کے باب میں اتنی بڑی خوشخبری کیونکہ پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا، ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غالباً یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے غالباً کہا کہ تمہارے اوپر ایک آیت اتری ہے، تمہارے قرآن میں تمہارے نبی پر ایک آیت اتری ہے، اگر وہ آیت ہمارے نبی پر اترتی، موسیٰ علیہ السلام پر اترتی، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے اور خوشیاں مناتے. کہ اتنی شاندار آیت، اتنی بڑی خوشخبری کہ تمہارا دین کامل اور مکمل ہے. جیسے جب اندھیری رات ہوتی ہے، جب رات ہوتی ہے اندھیرا چھاتا ہے، ہر طرف ظلمت اور اندھیرا ہوتا ہے، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی روشنی سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جب رات چھٹتی ہے اور صبح کا آفتاب سورج نکلتا ہے تو اب رات کے اندھیرے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کامل اور مکمل روشنی والا آفتاب نکل آیا تو اب رات کا اندھیرا مکمل ختم ہو گیا. کیونکہ کامل اب دن میں بھی کوئی اگر گاڑی کی لائٹ آن کرے گا تو پہلے یوں دکھاتے تھے، اب وکاس گانڈا ہو گیا اس لیے اب وہ بٹن کا آپشن ہی نہیں رکھا، وہ جلتی ہی رہتی ہے. لیکن پہلے یہ تھا کہ جب اگر دن میں کوئی لائٹ جلاتا تو یوں اشارہ کرتے تھے بھائی بند کر، ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ روشنی کا کامل اور مکمل آفتاب نکل آیا ہے. تو ایسے ہی سارے انبیاء اپنے اپنے زمانے میں وہ ستارے تھے، ان کے اندر روشنی تھی، وہ رہنمائی کر رہے تھے. لیکن پوری دنیا سے وہ اندھیرا چھٹا نہیں تھا جسے رات میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. جنگلوں میں چلے جائیے اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے، بہت اچھے انداز میں لوگ جو ہے اپنا سفر طے کر لیا کرتے تھے. وہ تو شہروں میں پتہ نہیں چلتا کہ رات کے اندھیرے میں ستاروں کی کیا چمک ہوتی ہے، یہاں کی جو ہے لائٹوں میں پتہ نہیں چلتا. لیکن جنگلوں میں آپ چلے جائیے رات میں اچھا خاصا ستاروں کی روشنی سے نظر آتا ہے. تو سارے انبیاء اپنے زمانے میں پوری دنیا پر چھائی ہوئی تاریکی کے درمیان ستاروں کی طرح چمک رہے تھے اور رہنمائی کر رہے تھے. لیکن جب صبح ہوئی اور ہدایت کا، رشد و ہدایت کا آفتاب اور مہتاب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہو گیا، آپ تشریف لے آئے تو آپ ان ستاروں کی ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ کامل اور مکمل روشنی آ گئی. تو یہ دین پہلے انبیاء کے کیا دین بھی تھا لیکن وہ ستاروں کے مانند، ان کی روشنیاں زیادہ ہائی نہیں تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے جو ہے روشنیوں کے کنکوں میں چل رہے تھے. لیکن آپ کی شکل میں، ہمارے نبی کی شکل میں جب روشنی، ہدایت کی روشنی کا کامل آفتاب نکل آیا تو اب یہ دین کامل ہو گیا، اب ضرورت نہیں ہے. اب میں نے سمجھانے کے لیے آفتاب کی مثال دی تو بہرحال وہ اس یہودی نے اشکال کیا کہ تمہارے اوپر یہ آیت اتری ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا. اگر یہ آیت ہمارے نبی پر اترتی تو ہم اس کو جشن مناتے، عید کی خوشیاں مناتے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ خوشخبری بہت بڑی خوشخبری ہے. یہ آیت جو میں اتارنے جا رہا ہوں اس میں بڑی خوشخبری ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے سے ہی 2 عیدوں کا دن طے کر دیا تھا. اس دن 2 عیدیں تھیں، بولے ہمیں اچھی طرح یاد ہے. یہ آیت عرفات کے میدان میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور عرفہ کا دن جو حاجیوں کے لیے عید کا سب سے بڑا دن ہے. ہاں، الحج العرفہ، حج تو عرفہ کا نام ہے، یعنی 9 ذی الحجہ جو بقرعید سے ایک دن پہلے کا دن ہوتا ہے، پورے دنوں کا سردار ہے وہ. پتہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کو، شب قدر راتوں کی سردار ہے. تو عرفہ کا دن جو 9 ذی الحجہ ہے، بقرعید سے ایک دن پہلے کا دن، وہ پورے سال کے دنوں کا سردار اور باس ہے وہ. تو کہا کہ وہ عید کا دن عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا.
تو 2 عیدیں، جمعہ کا دن بھی عید کا دن اور عرفہ کا دن بھی عید کا دن، تو اللہ نے 2 عیدوں کا دن جمع کر دیا، 2 عیدیں جمع کر دی تھی، پھر یہ آیت نازل کی اور یہ خوشخبری سنائی کہ دین کامل اور مکمل ہو گیا۔ اسی لیے ہمیں بھیک مانگنے کے لیے، مسائل کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ لے کر آئیے، قرآن و حدیث کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ لیکن اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میں چھوٹا ہوں، پہاڑ بڑا ہے مجھ سے۔ ہم ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کے پاس جا کر مسئلہ پوچھیں گے تو نہیں۔ اب جیسے ہر برقعے والی عورت چھوٹے بچے کو اپنی اماں نظر آتی ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کی والدہ مسلم ہے اور وہ برقعے میں اور نقاب میں رہتی ہے، تو ہر ماں، ہر عورت جو برقعے میں جا رہی ہے، وہ چھوٹے بچے کو 4-6 مہینے کا اس کو اپنی اماں نظر آتی ہے کہ میری والدہ ہے، دیکھ کے روتا ہے وہ کہ مجھے اٹھا کیوں نہیں رہی ہیں۔ ایسے ہی لوگ دین سے اتنے دور ہو گئے کہ ہر جبے والا اور داڑھی والا مولانا نظر آتا ہے، ہر ایرا غیرا نتھو خیرا یوٹیوب پہ کھڑے ہو کر مسائل بیان کرنے ٹھہرا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، بالکل بے بہرا دین سے، پھر اس کی بات لے کر سننا شروع اور عمل کرنا شروع کہ ایک کیا کہتے ہیں، ہم نے یوٹیوب پہ سنا ہے۔ پہ کس کا یوٹیوب کا دھونس جما رہے ہو؟ ہم نے سعودی میں دیکھا ہے، سعودی میں دیکھا تو سعودی کا قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے ہمیں۔ سعودی کا عمل ہمارے نزدیک نمونہ نہیں ہے، وہاں قرآن نیچے رکھ کر اس پر ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں۔ حرم شریف میں ہوتا ہے، کوئی کہے گا کہ وہاں ہی چلتا ہے، وہاں چلتا ہے، تو عرب کے اندر شراب بھی چلتی ہے، زنا خوری بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ اسی لیے جو لوگ سعودی ریٹرن ہو کر آتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں بہت سے لوگ، وہاں کی اسٹائل ماننے لگتے ہیں کہ بولے سعودی میں ہے اور عرب میں ہے تو سب جائز ہے۔ سب جائز نہیں ہے، قرآن و سنت سے جو ثابت ہوگا وہ جائز ہوگا۔ ہم اس کے نوک، جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں، نماز پڑھنے کا، کھڑے ہونے کا اسٹائل بدل جاتا ہے۔ وہ تو جو اپنے علماء سے اور اہل علم سے جڑا رہے گا، اپنی روایات کو باقی رکھے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، ورنہ عرب کنٹری جا کے لوگ بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ پھر آ کر بولے ہم نے وہاں دیکھا، کہیں بھی دیکھا ہو، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے عمل کے لیے۔ قرآن و سنت سے جو ثابت ہے، جو میرے نبی نے کیا ہے اور جو میرے صحابہ نے کیا ہے اور ہمارے اکابر کا سلسلہ جس سے چلا آ رہا ہے، وہ عمل ہمارے لیے نمونہ ہوگا۔ تو ہر یوٹیوب پہ ہر کوئی جو بھی الو ٹھہرا اور کہہ رہا اور ہے دین سے بے بہرا، تو اس کی بات سن لی اور عمل کرنا شروع۔ جسے وہ ہر برقعے والی اماں نظر آ رہی تھی، ان کو ہر جو ہے ٹوپی اور کرتے والا جو ہے مولانا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ وہاں بہت سے جو ہے کیا کہتے ہیں بیرسٹر صاحب ہیں جن کا فیلڈ ہی نہیں ہے اور مسائل بیان کر رہے ہیں اور پھر منہ کی کھا رہے ہیں۔ وہ تو ایکسپرٹ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا گل کھلا رہا ہے، اس کا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے ڈاکٹر صاحب وکالت کرنے لگ جائیں تو آپ مان لیں گے؟ بولے وہ کہے گا میں نے پڑھا ہے، میں نے میڈیکل کورس کیا ہے۔ ارے بھائی میڈیکل کورس کیا ہے لیکن وکالت کا کورس آپ نے نہیں کیا ہے۔ وکیل دواخانہ کھول کے بیٹھ جائے تو؟ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دین کامل اور مکمل ہے، ہمیں مسائل کے لیے اپنے صحیح اہل علم علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہاں یوٹیوب پر جائیں گے، ہر طرح کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ مولانا گوگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کم گل نہیں کھلاتے، گوگل ان کا نام ہی ہے، گو سے شروع ہو رہا ہے گوگل، تو اس لیے وہاں بہت کچھ گل کھلاتے ہیں وہ، یعنی خاموش رہیں گے نہیں، آپ جو بھی پوچھو گے الٹا سیدھا جواب ضرور دیں گے، وہ خاموش رہنا سیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے۔ تو اس لیے اس طرح نہیں، بلکہ اہل علم سے رجوع کر، دین ہمارا کامل اور مکمل ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں الحمدللہ جس کا حل نہ ہو، جس کا حل نہ ہو۔ یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی عالم کی وہاں تک رسائی اور پہنچ نہیں ہو سکی، تحقیق مسئلے کی نہیں ہو پائی، لیکن حل تو موجود ہے۔ کبھی آدمی وہاں تک پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے لیکن مسئلہ تو حل ہے اللہ کے نزدیک، قرآن و سنت سے سب ثابت ہے۔ خیر، تو دین کامل اور اسی لیے تو ایک یہودی نے، بلکہ ایک مشرک نے آ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے آ کر مذاق کے طور پر کہنے لگا، وہ مذاق اڑا رہا تھا کہ تمہارے نبی تو تم کو جو ہے بالکل بیوقوف سمجھتے ہیں، بالکل پاگل سمجھتے ہیں۔ بولے کیوں؟ بولے استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی سکھانے کی بات ہے کہ استنجا کیسے کرنا ہے؟
پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد کیسے پانی لینا ہے اور پتھر کیسے استعمال کرنا ہے. بولے تم کو بالکل بدھو اور پاگل اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ تم کو استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بجائے جو ہے غصہ ہونے کے خوش ہو کر کہا کہ ہاں یہی تو ہمارے دین کا کمال ہے کہ ہمارا دین کامل ہے. ہمارے نبی ایک مشفق باپ کی طرح ہے. اور خود حدیث میں موجود ہے انما لکم کمثل الوالد، کہ میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں. جسے باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو ہر چیز سکھاتا ہے، جو شفیق اور مہربان باپ ہوتا ہے چھوٹے بچے کو اپنے بیٹے کو ہر چیز سکھاتا ہے کہ بیٹا انکل کو تھینک یو بولو، تھینک یو. آج کل لوگ جو ہے اسلام کی باتیں نہیں سکھائیں گے، تھینک یو بولو، تمہارا شکریہ نہیں، اور السلام علیکم نہیں یا کلمہ نہیں. بولے انکل کو تھوری بولو، تھوری، غلطی ہوگی تو سوری بولو. یعنی کہ کسی نے ہدیہ دیا تو جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. یہ دعائیں جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں کہ سلام کرو، اور کوئی کچھ دے تو جزاک اللہ، تمہارا شکریہ، شکر اللہ. یہ اسلامی ورڈز ہیں جو سنت بن جائیں گے. آم کے آم، گٹھلیوں کو بھی بادام مل جائیں گے کہ وہ بچہ تہذیب والا بھی بنے گا اور سنت پر بھی عمل کرنے والا بنے گا. وہ نہیں سکھانا ہے، لیکن تو جسے باپ سکھاتا ہے ایک ایک بات کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے، ایسے نہیں بولتے، ایسے بولتے ہیں، اور یوں نہیں چلتے، ایسے چلتے ہیں. یعنی ایک ایک چیز بچے پر نگاہ رکھ کے اس کی ایک ایک چیز کی اصلاح کرتا ہے اور ایک ایک بات اس کو سکھلاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے امام الانبیاء کی ذات اپنی امتیوں کے لیے جو ہے ایک شفیق اور مہربان باپ کی طرح تھی. اسی لیے سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہاں یہ تو ہمارے دین کے کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی ایک مشفق باپ کی طرح تھے، اور ہمارے دین نے ہم کو کسی بھی مسئلے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. استنجے کا طریقہ بھی سکھلایا تاکہ ہمیں کیا کہتے ہیں کاسہ گدا لے کر بھیک مانگنے کے لیے مسائل کے کسی اور کے پاس جانا نہ پڑے. زندگی کے ہر فیلڈ کے مسائل کا حل ہماری شریعت میں الحمدللہ موجود ہے، کیونکہ دین کامل اور مکمل ہے. یہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو قرآن و حدیث اور سنت سے ہی اس کا حل نکلتا جائے گا. قیامت تک قرآن ہمارا رہنما اور رہبر اور گائیڈ بنتا جائے گا. کوئی بھی مسئلہ اس سے باہر نہیں جائے گا. یہ بالکل بات طے ہیں. پھر تو تیسری دلیل ہے آج کی، اور مان لو 9ویں دلیل، اسلام میرا پسندیدہ دین کیوں ہے کہ اسلام جو ہے وہ مساوات اور بھائی چارہ سکھلاتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر. حدیث پاک ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود ولا لاحمر علی اصفر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی جو ہے عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. سب برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. تو فضیلت کیسے آئے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی گناہوں سے بچنے والا، نیک اعمال کرنے والا، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والا. خالی بولنے کا تو میں بھی بول دوں گا کہ پوری مسجد میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، لیکن میرے اعمال بیکار، تو میری بات جھوٹی ہے. اگر میرے اندر گناہوں سے بچنے کا مادہ نہیں ہے اور نیک عمل کرنے کا مادہ نہیں ہے، تو میرا زبان سے دعویٰ کرنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تقوی والا ہوں، خالی زبانی جمع خرچے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. تو فرما دیا کہ کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، سب اللہ کے یہاں برابر ہیں. کالے گورے عربی عجمی کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت ملے گی تقوی کے ذریعے. خاندانی، جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قرآن نے اعلان کیا کہ جو تم کو ہم نے خاندانوں میں اور قبائلوں میں جو بانٹا ہے نا، یہ شیخ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو خالی تعارف کے لیے ہے. کہ بھائی زید نام کے 2-3 لوگ محلے میں رہتے ہیں، تو بولے زید بھائی، تو بولے کون سے زید بھائی؟ زید انصاری. بولے اچھا.
زید شیخ، بولے اچھا، تو یہ شیخ انصاری اور پٹھان اور فلاں آج اس پر لوگ گھمنڈ کر رہے ہیں، اسی کو لے کے چاٹ رہے ہیں. نماز ایک ٹائم کی نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کے سامنے پیشانی جھکان اتنا بڑا بن گیا کہ اپنے خاندان کو لے کے چاٹ رہے. کل اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو کون سے خاندان کا تھا، تو کالا تھا کہ گورا تھا کہ بڑا تھا کہ چھوٹا تھا، مالدار تھا کہ فقیر تھا. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو خاندان اللہ کے یہاں یعنی بڑائی خاندان کی بنیاد پر نہیں چلے گی. اللہ کے یہاں بڑائی کیا کہتے ہیں ڈگری اور ایجوکیشن کی بنیاد پر نہیں چلے گی. اللہ کے یہاں بڑائی خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں چلے گی. اللہ کے یہاں بڑائی مالداری کی بنیاد پر نہیں چلے گی. اللہ کے یہاں بڑا عزت والا وہ ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، چاہے وہ بالکل نچلے خاندان کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بڑا اکرام کرتے تھے. جب حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے غلام، یعنی کسی دنیا کے جتنی بھی بڑائی اور عظمت کے جو ہے وسائل ہیں، بڑائی اور خوبیوں کے جتنی بھی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، ایک چیز بھی حضرت بلال میں نہیں پائی جاتی تھی. خاندان بھی نہیں تھا اور غلام تھے. آزاد تو کیا ہوتے، وہ خاندان بعد میں دیکھا جاتا ہے. وہ تو غلام تھے، مال نہیں تھا، خوبصورتی نہیں تھی، علم نہیں تھا. یعنی بڑائی اور عظمت کے جتنے بھی وسائل اور ذریعے ہو سکتے ہیں، سورس، ایک بھی چیز حضرت بلال میں نہیں پائی جاتی تھی. لیکن جب دین آیا، ایمان آیا، اللہ کا تقویٰ آیا، تو جب تشریف لاتے تھے حضرت بلال، حضرت عمر ان کا اکرام کرتے تھے. جاء سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار حضرت بلال آ گئے. اسی لیے تو جب دین کے لیے میرے بھائیوں دین کے لیے قربانی دیں گے، اور جس لائن کی قربانی ہوگی اللہ اسی لائن سے عزت دیں گے. جب آپ کو مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، اور گرم گرم چٹانیں رکھی جاتی تھی، زنجیروں میں جکڑا جاتا تھا، تو کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کہا بلال، تم نے مصیبتوں میں اور زنجیروں میں جکڑنے کی حالت میں تم نے میرے نام کو بلند کیا. میں رب العالمین قسم کھا کر کہتا ہوں، کعبۃ اللہ کی دیوار پر چڑھا کر اگر تیرے ذریعے میرے نام کی بڑائی نہ بیان کراؤں تو میرا نام اللہ نہیں. جب مکہ فتح ہوا، وہ دن دیکھا لوگوں نے، وہ دن دیکھا کہ جہاں جس گھر کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، بڑے سے بڑا مالدار وہاں جانے کو ترستا ہے. بہت سے یعنی کروڑ پتی لوگ ہیں دنیا میں جو آج تک بیت اللہ کو دیکھ نہیں سکے ہیں. بڑے مالدار ہیں اور بڑے جو ہے دنیا کے اندر ان کا پیسہ ہے اور مقام ہے، لیکن ان آنکھوں سے جو ہے بیت اللہ کا دیدار نہیں کر پائے ہیں. اور دیدار کر بھی لیا تو مشکل سے جو ہے کر پائے ہیں، کبھی گئے بس ایک مرتبہ. وہاں کیا ہو رہا ہے، پیارے آقا نے فرمایا بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور چھت پہ چڑھ کر اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ جب مصیبتوں میں، زنجیروں میں، کوڑوں کے درمیان اللہ کی صدائیں بلند کی تھی تو اللہ رب العزت نے کہا بلال کہ آپ کا مقام یہی ہوگا، اب تم ہمارے نبی کے مسجد نبوی کے مؤذن بنو گے اور ہمیشہ صدائیں بلند کرو گے. آج مؤذن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، معمولی سمجھا جاتا ہے، دین والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، معمولی سمجھا جاتا ہے. لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ وہ کھلاتا ہے، اللہ وہ عزت دیتا ہے جو دنیا والے سوچ نہیں سکتے. دلوں کے راجا ہوتے ہیں الحمدللہ، اور کل قیامت میں کیا مقام ملے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے اسلام اخوت اور برابری کا دین ہے کہ کالا گورا سب برابر ہے. سب عزت والا وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. خاندان اور برادری یہ سب تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہے، عظمت اور بڑائی کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.